बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल उर्दू ऑनलाइन से मैं हूं प्रोफेसर सईद अताउल्ला शाह। हमारा BS उर्दू का कोर्स है तारीख़ अदब उर्दू और अदबी तहरीकें, और आज इसका पहला ऑनलाइन लेक्चर है। चूँकि इससे कबल गुज़श्ता सेमेस्टर में जब तालीमी इदारे बंद किए गए थे तो हमने ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला शुरू किया था। उसके बाद तालीमी इदारे खुलने के बाद ये सिलसिला मुनक़ती हो गया। अब तालीमी इदारे दोबारा बंद होने की वजह से ये सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है। आज हमारे सिलसिले का पहला लेक्चर है। इससे कबल बहुत से लेक्चर तारीख़ अदब उर्दू और अदबी तहरीकें के इस कोर्स के बिलमुशफ़्फ़ा हो चुके हैं, लेकिन चूँकि ऑनलाइन के पहला लेक्चर है, लिहाजा इस लेक्चर में हम उन लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा है उसका एक खुलासा पेश करेंगे और उसका उन्वान होगा याद। सबसे पहले हमारे सामने उन्वान है उर्दू अदब का दक्कनी दौर। जब हम उर्दू अदब की तारीख का मुताला करते हैं तो पहला दौर जो हमारे सामने आता है वो दक्कनी दौर कहलाता है। चूंकि दक्कन में ज़बान तो दिल्ली से गई है, लेकिन उर्दू में अदब का आगाज, बाकायदा जो अदब का एक दौर है उसका आगाज दक्कन में हुआ है। इसलिए दक्कन के अदब को या दक्कन में तख्लीक होने वाले अदब को उर्दू अदब का पहला दौर कहा जाता है। यहां सवाल ये पैदा होता है कि दक्कन क्या है या कौन से इलाके को दक्कन कहा जाता है। तो लफ्ज़ दक्कन हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है जुनूब या साउथ। हिंदुस्तान का जो जुनूबी इलाका है उसे दक्कन कहा जाता है, और दूसरे लफ्ज़ों में हम उसे जुनूबी हिंद भी कहते हैं। दक्कन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात में और महाराष्ट्र के बाद इलाकों में तख्लीक होने वाले अदब को भी उर्दू अदब की तारीख में दक्कनी अदब के साथ शामिल किया जाता है। दक्कन के हवाले से दो वाक़यात बहुत अहम हैं। एक सन 1294 का है और दूसरा सन 1326 का है। सन 1294 में दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी की अफवाज ने दक्कन पर हमला किया और दक्कन को फतह किया, और दक्कन सुल्तानत दिल्ली का हिस्सा बना। इसके साथ ही दिल्ली में उर्दू का चलन शुरू हो गया। इसके बाद सन 1326 का एक और वाक़या उर्दू के हवाले से और ज़्यादा अहम है, और वो वाक़या ये है कि उस वक्त दिल्ली पर हुकूमत थी सुल्तान मोहम्मद तुगलक की, और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की बजाय दक्कन में एक शहर देवगिरी या दौलताबाद को दारुल हुकूमत बनाया, और दिल्ली वालों को हुक्म दिया कि वो सबके सब हिजरत करके नकल मकानी करके दौलताबाद में जाकर रिहाइश इख्तियार कर ले। तो इस तरह दिल्ली से उर्दू बोलने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद दक्कन में आकर आबाद हो गई, और इससे दक्कन में उर्दू के फैलाव और उर्दू के अशात का दौर शुरू हुआ। मुख्तलिफ तबक़ात के लोग दक्कन में आए, अहले इल्म भी उनमें शामिल थे, और मकामी और नौवारिद लोगों में मुआशरती और लिसानी तौर पर मेल जोल का आगाज़ हुआ, और इस तरह उर्दू ज़बान को दक्कन में फ़रोग़ हासिल हुआ। सन 1328 में मोहम्मद तुगलक ने एक और हुक्म जारी किया कि अब दोबारा दिल्ली दारुल हुकूमत होगा और दिल्ली वाले वापस दिल्ली आ जाए। और वापसी के बाद दक्कन का इंतजाम चलाने के लिए उन्होंने ये बंदोबस्त किया कि अमीरान सदा मुकर्रर किए गए, यानी दक्कन के हर 100 गांव एक अमीर के सुपुर्द कर दिए गए, और उसे उन 100 गांवों का, 100 देहातों का अमीर सदा बना दिया गया। तो अमीरान सदा का निज़ाम कायम करके तुगलक अफवाज वापस चली गई। उसके बाद सन 1347 में इन अमीरान सदा ने बगावत की और एक अमीर सदा की क़यादत में अपनी अलहदा सल्तनत कायम कर दी और दिल्ली की हुकूमत से आज़ादी हासिल कर ली, और यह वाक़या है सन 1347 का। बहमनी सल्तनत की वजह तस्वीर यह है कि अमीरान सदा में से एक अमीर सदा जफर खान, जिसे अलाउद्दीन बहमन या अलाउद्दीन बहमनी भी कहा जाता है, उसकी क़यादत में दक्कन वालों ने अपनी अलहदा हुकूमत, अलहदा रियासत कायम कर दी और उसे बहमनी सल्तनत का नाम दे दिया। इसी बहमनी सल्तनत के दौर में
دکن میں اردو میں باقاعدہ ادب کا آغاز ہوا، ادب کی تخلیق کا آغاز ہوا، یعنی شعر و شاعری کا بھی اور نثر کا بھی۔ تو اس کے بعد ہمارا جو اگلا عنوان ہے وہ بہمنی دور کا ادب ہے۔ بہمنی دور کے ادب میں ہم سب سے پہلے شاعری کو دیکھتے ہیں، اور شاعری میں جو صنف نمایاں طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ مثنوی کی صنف ہے، یعنی آغاز میں جو شاعری ہوئی وہ مثنوی کی صنف پر مشتمل تھی۔ ان مثنویوں میں 3 قسم کی مثنویاں تھیں۔ ایک وہ مثنویاں جن میں عشق و محبت کے واقعات بیان کیے گئے تھے، یعنی عشقیہ مثنویاں۔ دوسری وہ مثنویاں جن میں جنگوں کے واقعات یا حالات یا قصے بیان کیے گئے تھے، یعنی رزمیہ مثنویاں۔ اور تیسری وہ مثنویاں کہ جن میں صوفیانہ اور اخلاقی نکات بیان کیے گئے تھے اور نصیحت آموز باتیں تھیں، تو انہیں ہم اخلاقی یا صوفیانہ مثنویاں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی مثنویاں شروع میں لکھی گئی۔ بہمنی دور کی مثنوی کے حوالے سے اولیت جس کو حاصل ہے وہ شاعر فخر الدین نظامی بیدری ہے۔ ان کا تعلق بیدر کے شہر سے تھا، اس لیے ان کو بیدری بھی کہا جاتا ہے، اور فخر الدین نظامی ان کا نام ہے۔ اور ان کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اب تک جو تحقیق ہوئی ہے تو اسے پہلی مثنوی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فخر الدین نظامی نے خوفنامہ کے نام سے بھی ایک مثنوی لکھی۔ دوسرا مثنوی نگاری کے حوالے سے بہمنی دور کا جو اہم نام ہے وہ شاہ میرا جی شمس العشاق کا ہے۔ انہوں نے مثنوی خوشنامہ، خوش نبض، شہادت الحقیقت اور مغز مرغوب کے نام سے مثنوی لکھی۔ نثر کے حوالے سے جو اس دور کا کام ہے، تو جس طرح شاعری میں ابتدائی نمونے مثنوی کے ہیں، اسی طرح نثر میں ابتدائی نمونے صوفیانہ رسائل کے ہیں۔ مختلف صوفی بزرگوں نے دین کی تبلیغ اور تصوف کے خیالات کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تبلیغ کے لیے صوفیانہ رسائل لکھے، اور یہی صوفیانہ رسائل ہماری نثر کا اولین نمونہ ہے۔ صوفیانہ رسائل کے حوالے سے ولیت جن بزرگوں کو حاصل ہے ان میں شاہ رجو قتال اور خواجہ بندہ نواز کے سودراز مشہور ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے رسالے معراج العاشقین کو اردو نثر کی پہلی کتاب قرار دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں جدید تحقیق کے مطابق شاہ راجو قتال کا رسالہ شاہ راجو معراج العاشقین سے پہلے لکھا گیا، لہذا شاہ راجو قتال اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز دونوں کو ولیت حاصل ہے۔ شاہ راجو قتال بھی ایک صوفی بزرگ تھے، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بھی ایک صوفی بزرگ تھے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے معراج العاشقین کے علاوہ 40 کے قریب کتابیں تحریر کی ہیں۔ اس کے بعد نام آتا ہے شیخ عین الدین گنج العلم کا۔ یہ بھی صوفی بزرگ تھے اور تصوف اور اخلاق پر انہوں نے تقریباً 130 کے قریب رسالے تحریر کیے ہیں۔ پھر ایک اور صوفی بزرگ شاہ میرا جی شمس العشاق کا نام آتا ہے۔ ان کی تصانیف میں شرح مرغوب القلوب، رسالہ گلباس، رسالہ جل ترنگ شامل ہیں۔ شرح مرغوب القلوب فارسی کتاب مرغوب القلوب کی شرح ہے جو انہوں نے دکنی اردو میں لکھی ہے۔ اس کے بعد کا جو دور آتا ہے اس میں یہ بہمنی سلطنت ٹوٹ جاتی ہے اور 5 آزاد ریاستوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جن میں بیجاپور کی عادل شاہی ریاست، گولکنڈہ کی قطب شاہی ریاست، خاندیش کی ریاست، برار کی ریاست اور احمد نگر کی ریاستیں شامل ہیں۔ ان ریاستوں میں سے 2 ریاستوں میں، یعنی بیجاپور کی عادل شاہی ریاست میں اور گولکنڈہ کی قطب شاہی ریاست میں، اردو ادب کے فروغ کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں عادل شاہی عہد کو۔ سن 1489 میں عادل شاہی حکومت قائم ہوتی ہے، بیجاپور کی عادل شاہی حکومت، اور یہ 1686 تک جاری رہتی ہے۔ 1686 میں اورنگزیب عالمگیر کی افواج حملہ کرتی ہیں اور یہ علاقہ پھر سے دہلی کے زیر انتظام آ جاتا ہے۔ تو عادل شاہی عہد 1489 سے 1686 تک پھیلا ہوا ہے۔
عادل شاہی اور قطب شاہی دونوں ریاستوں کے حکمران ہر درجہ ادب پرور تھے، علماء و فضلاء، ادیبوں اور شاعروں کے قدردان تھے۔ ان میں سے بیشتر خود بھی شاعری کرتے تھے، اور ان کے درباروں میں شاعروں اور اہل قلم کو اور اہل علم کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوتی تھی۔ لہذا عادل شاہی دور اور قطب شاہی دور دونوں ادوار میں اردو شاعری کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے۔ عادل شاہی عہد پر جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اور شاعری کے حوالے سے اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس دور میں برہان الدین جانم کی مثنوی ہے ارشاد نامہ، یہ ایک صوفیانہ مثنوی ہے۔ ملک خوشنود نے امیر خسرو کی فارسی مثنویوں یوسف زلیخا اور حج پہش کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس عہد کا ایک اور مشہور شاعر نصرتی ہے جس کی مثنوی گلشن عشق، علی نامہ اور سکندر نامہ مشہور ہے۔ علی نامہ کے نام سے اس نے جو مثنوی لکھی ہے اس میں مختلف واقعات جو ہے تو وہ بیان کیے گئے ہیں۔ علی عادل شاہ کے جو واقعات تھے اور مختلف جنگوں کے واقعات یہ بیان کیے گئے ہیں۔ مثنوی سکندر نامہ میں سکندر عادل شاہ کی وفات کے بعد شیواجی اور عادل شاہی فوج کے درمیان جنگ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس نے اور بھی متعدد مثنوی لکھی ہیں، لیکن اس کی جو مشہور مثنویاں ہیں وہ یہ 3 ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں قطب شاہی عہد کی طرف۔ قطب شاہی عہد سے مراد گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت کا دور ہے۔ گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت 1518 میں قائم ہوئی ہے اور 1687 تک اس کا زمانہ ہے۔ اس دور کا ایک مشہور شاعر غواسی ہے جس نے سیف الملوک اور بدیع الجمال کے نام سے مثنوی لکھی اور طوطی نامہ، فارسی کا قصہ طوطی نامہ تھا، اسے اردو میں منتقل کیا مثنوی کے شکل میں۔ ابن نشاطی کی پھول بند اور طبعی کی بہرام و گلندام یہ بھی اس دور کی مشہور مثنویاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس دور کی ایک اہم شخصیت ادب کے حوالے سے ملا وجیح ہیں جنہوں نے مثنوی قطب مشتری لکھی، یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے نثر میں صبرس نامی کتاب 1635 میں لکھی۔ یہ صبرس جو ہے اسے اردو ادب میں نثر کا، معیاری نثر کا اولین یا ادبی نثر کا اولین نمونہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے ذکر کیا مختلف صوفی بزرگوں نے صوفیانہ رسائل نثر میں لکھے ہیں، لیکن ان کی ادبی اہمیت نہیں ہے۔ ادبی لحاظ سے اور معیار کے لحاظ سے پہلی معیاری ادبی تصنیف جو ہے وہ صبرس ہے، اور یہ تصنیف ملا وجیح کی ہے، اور ملا وجیح کا تعلق قطب شاہی عہد سے تھا۔ اس کے بعد شمالی ہند میں یعنی دہلی میں اردو شاعری کے آغاز پر ہم آئیں گے، اور اس پر گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔